ہے، لیکن میری اس وقت یہ اسیسمنٹ تھی کہ اگر پاکستان کو کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اپنی ریلیونس چاہیے تو انہیں صرف ایک جنگ ہی خطے میں بچا سکتی ہے. اس جنگ کے لیے سب سے جو سافٹ ٹارگٹ لگتا تھا وہ افغانستان لگتا تھا. اسی بنیاد پر میں نے اسیسمنٹ دی تھی اور آج وہ بات حقیقت ثابت ہو رہی ہے. بہرحال آگے چلتے ہیں. آگے ایک کریکٹر ہیں رابرٹ گرینیئر. یہ آئی ایس آئی جو پاکستان کی ملٹری انٹیلیجنس ہے ان کے دوست ہیں اور یہ سی آئی اے کے سابقہ ایجنٹ بھی ہیں. اچھا 2021 میں انہوں نے یہ فارا ایک ایکٹ ہے امریکہ میں. اس کے مطابق اس ایکٹ کے مطابق اگر آپ نے کوئی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں اپنے ملک کے علاوہ جو دنیا بھر کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں، اگر آپ نے ان سے کوئی بات کرنی ہے تو آپ کو خود کو ڈکلیئر کرنا پڑتا ہے اس ایکٹ کے تحت کہ آپ ان سے بات کرنے لگے ہیں کسی کی بھی قسم کی، تو آپ کو ایک رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے. تو یہ جو رابرٹ گرینیئر صاحب تھے انہوں نے 2021 میں پارا ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کروائی اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے افتخار درانی تھے جو شاید کوئی مشیر تھے یا شاید صرف ایم این اے تھے. بہرحال ان کے ساتھ انہوں نے ایک معاہدہ سائن کیا. اب جو افتخار درانی صاحب ہیں انہوں نے 2023 میں ٹی وی پر آ کر بیٹھ کے بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان صاحب کو اس معاہدے کے بارے میں کسی قسم کا کوئی علم نہیں تھا اور ان کے بقول انہوں نے یہ جو سگنیچر کیے یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے کے طور پر کیے. اب افتخار درانی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ اس معاہدے کا مقصد یہ تھا کہ قمر جاوید باجوہ جو اس وقت کے آرمی چیف تھے اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لیے